زبور 103۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہ موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ اے خداوند کے فرشتوں، اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں پڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ اے خداوند کے لشکروں، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو۔ اے خداوند کی مخلوقات، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہے۔ آمین۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہے۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے۔ تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ تو اپنے بالا خانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے، تو بادلوں کو اپنے رتھ بناتا ہے۔ تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے۔ تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے۔ پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا، وہ تیری جھڑکی سے بھاگا۔ وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا اور اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ پہاڑ ابھر آئے، وادیاں بیٹھ گئیں، تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں، سب جنگلی جانور ان سے پیتے ہیں، گورخر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ ان کے آس پاس ہوا کے پرندے بسیرا کرتے ہیں اور ڈالیوں میں چہچہاتے ہیں۔ وہ اپنے بالا خانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے، تیری صنعتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے۔ وہ چوپایوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ، تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے۔ اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، اور روغن جو اس کے چہرہ کو چمکاتا ہے، اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے۔ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبان کے دیودار جو اس نے لگائے جہاں پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ صنوبر کے درختوں میں لگلگ کا بسیرا ہے۔ اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے ہیں، چٹانیں صافانوں کی پناہ گاہ کی جگہ ہیں۔ اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا۔ آفتاب اپنے غروب کی جگہ جانتا ہے۔ تو اندھیرا کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں۔ جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں۔ آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑے رہتے ہیں۔ انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کے لیے نکلتا ہے۔ اے خداوند، تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں،
تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا۔ زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے۔ دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور۔ جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لویاتان ہے جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا۔ ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں تو اپنی مٹھی کھولتا ہے، اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے، اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کا دم روک لیتا ہے، اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ خداوند کا جلال ابد تک ہے۔ خداوند اپنی صنعتوں سے خوش ہے۔ وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کانپ جاتی ہے۔ وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ میں عمر بھر خداوند کی تعریف گاؤں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ میرا دھیان اسے پسند آئے، میں خداوند میں شادمان رہوں گا۔ گنہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں۔ اے میری جان خداوند کا مبارک کہہ، خداوند کی حمد کرو۔ آمین۔ زبور 105۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہو، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے بنی یعقوب اس کے برگزیدو، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا، اور کہا کہ میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موریثی حصہ ہو۔ اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت تھوڑے، اور اس ملک میں مسافر تھے، اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر قحط نازل ہو، اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا، انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا، بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا۔ ہاں، قوموں کے فرمان روا نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا، تاکہ اس کے امراء کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے۔ اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کرے۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اس نے تاریکی بھیج کر اندھیرا کر دیا اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالی۔ ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر می کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سائباں ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجی اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا،
اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک کال کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا، اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے، اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا تاکہ وہ اس کے آئین پر چلے اور اس کی شریعت کو مانے۔ خداوند کی حمد کرو، آمین۔